رکاوٹ کنٹری از اے گریٹ ڈیسٹینیشن. ہمارا اسلام اور مذہب کامن ہے, ہمارے بانڈز کامن ہیں, ان کی لیڈرشپ کی جو ہے پاکستان کی طرف جو راغب یہ جو ہے ہمیشہ سے, وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. یہ ٹو وے افیکشن ہے, تو اس پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں مختلف ادوار میں 91 سے میں مختلف ذمہ داریوں میں گورنمنٹ یا اپوزیشن میں رہا ہوں. تو اگر ہمارا ان کے ساتھ اس زمانے میں روابط مضبوط تھا تو آج بھی شاید اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے نیوکلیر ڈیٹونیشن کیا تو جناب وزیر اعظم اس وقت نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ چند جو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں ان کو کچھ کابینہ کے 2-3 ارکان علیحدہ علیحدہ گروپس کی شکل میں جا کے ان کو سارا کانفیڈنس ملے. تو میں جو میرے حصے آیا وہ ملیشیا تھا, پھر سنگاپور تھا, کویت تھا اور سعودی عربیہ تھا. تو میری جو پہلی وزٹ ہوئی وہ اس وقت یہاں ہوئی, یا ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی. اس وقت جناب انور ابراہیم صاحب فائنانس منسٹر تھے ملیشیا کے. تو ہماری جو سائیکلز اور اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, ہم تو پاکستان میں کہا کرتا ہوں یہ جتنے ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ لمحہ بلمحہ خدا نہ خواستہ جب پاکستان کسی مشکل مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو آپ اس وقت آپ ہم سے زیادہ آپ کی فوکس, آپ کی اٹینشن, آپ کا دل, آپ کا سوچ ادھر لگا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک جگہ پہ پہنچا, اور پاکستان یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ 2013-17 میں وہ ملک جو 2012 تک میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا, جس کی انفلیشن آسمانوں کو چھو رہی تھی, جس کی گروتھ زمین بوس ہو چکی تھی, اور جس کے ریزرو جو تھے وہ چند ہفتوں کے تھے. تو ان حالات میں پاکستان نے ایک ٹیک آف کیا, اور پاکستان کی تاریخ کا جو کہ پاکستان از نون ایز ٹو یا فیو ٹرینچ کنٹری, کہ ہماری ایک تاریخ ہے 2013 تک 1947 سے لے کے کہ جی ہم پروگرام یا لون سائن کرتے ہیں, اس کی پہلی 2 دن قسطیں لیتے ہیں, کچھ ڈیلیور کرتے ہیں اور پھر ہم غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم ریفارمز کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. پہلا پاکستان کی تاریخ میں جو ریفارم پروگرام IMF کا مکمل ہوا وہ 2013-16 کا پروگرام تھا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان 2016 تک ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزرو پہ پہنچ گیا, $25 بلین تھے اس وقت, ابھی تک وہ نمبر کراس نہیں ہوا. 6.3% گروتھ پہ چلا گیا, GDP گروتھ, جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے بہت بڑی یعنی امپریسو نمبر ہے. انفلیشن جو تھی 3.59% پہ آ گئی, اور انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 5.25 یعنی پالیسی ریٹ جسے کہتے ہیں سینٹرل بینک کا, وہ 5.25% پہ آ گیا. ہم ٹیک آف کر رہے تھے, 24ویں معیشت بن گئے, اور پروجیکشن کیا تھی یہ میں نہیں کہہ رہا, بھی اب گوگل کریں, پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کہہ رہا تھا کہ the way Pakistan has taken off in 2013-16 is going to be part of G20 in the very near future, not later than 2030. یہ تھی پاکستان کے بارے میں پروجیکشن کہ آپ نے G20 میں شامل ہونا تھا. صرف 4-9 چیز آپ دور تھے, لیکن اس کے بعد ایک جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں جو ٹرمول آیا, جو کانسپریسی چلی, جو سسٹم ڈیریل ہوا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اور پھر اوپر سے ایسے حالات میں اللہ کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے, ایک نیشنل پینڈیمک بھی آ گیا, کووڈ. میں بہت بڑا بلیور ہوں ڈیوائن پروسیسز کا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ملک جو 24ویں معیشت بن چکا تھا اور بالکل قریب تھا کہ وہ چند سالوں میں G20 میں شامل ہوتا, اور ایک پرائیڈ اور ایک الحمدللہ عزت کے ساتھ اپنی ہماری جو قوم ہے وہ دیکھتی کہ
کہ پاکستان اس پریمیم اکنامک کلب کا ممبر بن گیا تو وہ 47ویں معیشت پہ چلا گیا. ہمارا ڈیفالٹ دہانے پہ تھا, سر کے اوپر کھڑا تھا, ہر مہینے نئی ایک ڈیٹ دی جاتی تھی, تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. میں بات کروں اپریل 2022 کی, تو وہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس وقت, کولیشن گورنمنٹ آف آلموسٹ درجن کے قریب اس میں پولیٹیکل پارٹی شامل تھی, وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے تھی, اور الحمدللہ وہ ڈیفالٹ بھی بچا. اس کے بعد کیئر ٹیکر آیا, پھر الیکشن ہوا, پھر ایک نئی حکومت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو ہمارا پورا فوکس ہے کہ پاکستان کی معیشت کو واپس پرائم منسٹر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق, جو کہ بالکل فالو کر رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کے اس ٹینیور کو, کہ ہمیں اس کو G20 کی طرف جلدی سے جلدی لے کے جانا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ 15-16 مہینے میں الحمدللہ جو پالیسی ریٹ ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ ہے, آدھا ہو چکا ہے, 22% سے اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 11, اور پھر آپ کی جو گروتھ ہے وہ 3% کے نیچے ہے, اور آپ کا جو انفلیشن ہے جو کہ پیک کر گیا پچھلے 2 سال میں 33% تک, 38% بھی ٹچ کیا, وہ اس وقت سنگل ڈیجٹ میں ہے. جو ہماری کور انفلیشن ہے وہ 9% ہے. تو الحمدللہ چیزیں رواں دواں ہیں, اور کوشش ہو رہی ہے, دن رات کوشش ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں آل آف اے سڈن, میں اور جناب وزیر اعظم ایک بریف وزٹ پہ تھے انقرہ میں, بلکہ پہنچے ہی تھے 22 اپریل کو, اور وہاں پہنچنے کا مقصد تھا کہ ان کی دعوت تھی اور میٹنگ تھی کچھ بائی لیٹرل ایشوز پہ. تو پہنچ کے جب کھانا اور میٹنگ ختم ہوئی تو نیوز آئی کہ جی پہلگام میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے. تو ہمارا ویسے بھی پلان تھا 23 کو واپس جانے کا, 22 کو پہنچنا تھا, اسے 36 گھنٹے کی وزٹ. تو اگلے دن جب پہنچے تو پھر ہمارے ہمسایہ ملک نے ایک اپنی کیبنٹ کمیٹی آف سیکیورٹی CCS کی میٹنگ کی, اور اس کے بعد ڈپلومیٹک ایکشنز لیے. ہمارا جو ہائی کمیشن تھا اس کا سائز کم کر دیا دہلی میں, ہمارا جو ڈیفنس اٹیچیز تھے ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا, اٹاری کا جو بارڈر تھا اس کو بند کر دیا, اور اسی طرح جو پاکستانی ویلڈ ویزے کے اوپر انڈیا میں اس وقت اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, یا کسی بھی وجہ سے موجود تھے ویلڈ ویزے سے, ان کو حکم کیا ان کے ویزے اسٹینڈ کینسلڈ اینڈ دے شوڈ لیو دی کنٹری. تو ظاہر ہے کہ بڑا شاکنگ تھا. پریس ریلیز میں پاکستان کا نام نہیں تھا, لیکن ایکشن سارے پاکستان اسپیسیفک تھے. اور جو عجیب حرکت کی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کہا کہ جی ہم اس کو وی آر پٹنگ ان ابینس, which is not part of the international law. The treaty itself does not allow to take such action. کیونکہ ہم نے تو 3 اپنے دریا, آپ میں سے بہت لوگ شاید اس وقت دنیا میں نہ تشریف لائے ہوں, جو ینگر جنریشن ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم اسکول میں تھے تو ایک پاکستان میں ڈیبیٹ تھی کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کے 3 دریاؤں کا سودا کر دیا, 6 میں سے 3 جو خشک ہو جائیں گے. میں انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہا ہوں. تو ہاؤ کین وی گیو اپ اس ایک بوند بھی اس پانی سے؟ ہم اگریرین اکانومی ہے. تو ہم نے آبویسلی ان کا جب رات یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو مجھے میڈیا نے رابطہ کیا, تو میں نے کہا جی کہ وی ول ٹیک ایکشن بیسڈ آن دی پرنسپل آف ٹٹ فار ٹیٹ. تو ہم نے اگلے دن یہی کیا کہ جو انہوں نے کیا تھا ہم نے بھی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, سول ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے, اور جو انہوں نے ہمارا مشن کو کم کیا ہم نے بھی ان کے مشن کو اسی سائز کم کر دیا. ہمارے ڈیفنس اٹیچیز کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا, ہم نے ان کو کر دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے پاکستان سے. انہوں نے اٹاری کی, ہم نے واگا بند کر دیا, اور انہوں نے جو پاکستانیوں کو ویزے کینسل کیے. تو جو انڈینز پاکستان میں ویلڈ ویزے کے اوپر آئے ہوئے تھے ماں سوائے سکھوں کے,
وہ چونکہ ریلیجس ٹورزم کے لیے آتے ہیں، ان کے علاوہ ہم نے ویزے اور سب کے ہم نے بھی کینسل کر دیے کہ اگر پاکستانی واپس آ رہے تو آپ بھی واپس جائیں گے۔ تو اب ایک بات رہ گئی کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس کیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے جو انڈین مینجڈ جو ایئر لائنز ہیں ان کا ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس اس کے بدلے میں بند کر دی۔ تو یہ ہم نے ریئیکشن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یعنی ٹٹ فار ٹیٹ تھا، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہم نے کیا، اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو روک سکتے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو وی ول ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار۔ تو ورچولی ہم یعنی بس انتظار میں تھے، میں یہ خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ آپ بھولے نا پلوامہ میں کیا ہوا تھا 2019 میں، کہ اس وقت بھی پاکستان کو بلیم کیا گیا، اس وقت بھی میڈیا نیریٹو بنایا گیا کہ جی یہ سب پاکستان کا کیا دھرا ہے، اس وقت بھی دنیا کے کیپٹلز کو یہ بابر کروا دیا، یہ کنونس کر دیا سفارتی بیسس کے اوپر کہ یہ پاکستان ہی ہے، اور اس کا ریئل جو آبجیکٹو و گول وہ بعد میں نکلا کہ جب یہ لوگوں نے ڈائجسٹ کر لیا اور پاکستان کو برا ثابت انڈیا نے انفارچونیٹلی کر لیا، تو اس کے بعد ہڑپ ایک دم سے انڈین جو آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو 5 اگست 2019 کو آنن فانن اس کو انڈین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، اپنا آئین بدل دیا۔ آئین ریکگنائز کرتا تھا یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق کہ وہاں پلیبیسائڈ ہونا ہے اور یو این کے تحت ہونا ہے، اور کشمیری جو ہمارے بھائی بھائی ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی تھی جو انہوں نے کیا۔ تو یہاں بھی اس دفعہ ان کا وہ جو کام تھا وہ نیریٹو نہیں اللہ کے فضل سے چلا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص مہربانی ہے، کوئی یعنی میری ٹیم موفا کی جہاں بھی ہیں یہاں یا پوری دنیا میں جہاں ممالک میں ہمارے ہائی کمشنر سفیر جو ہیں، اور ہماری موفا میں فارن منسٹری میں جو ٹیم ہے، ہم نے الحمدللہ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو بلڈ نہیں ہونے دیا، اور اس کی ریزنز ہیں۔ اس کی ریزنز یہ ہیں کہ انہوں نے وہی بات کی اس وقت 13 دن کے بعد کیا تھا، تو 22 اپریل، تو انہوں نے 6 مئی کی رات کو we were expecting انہوں کچھ کرنا ہے، کیونکہ 29 اور 30 مئی اپریل کے درمیانی رات کو ان کے کچھ جیٹ فائٹرز اڑے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے جیٹ فائٹرز الرٹ ہیں تو انہوں نے سری نگر میں فوری لینڈنگ کر لی واپس within few minutes۔ تو یہ پھر جو 6 اور 7 کی درمیانی رات تھی کو 75 سے 80 ایٹ اینی گیون ٹائم یہ انڈین جیٹ فائٹرز تھے، اور 23 اپریل 22 کو یہ واقعہ ہوا۔ ہم نے 4 دن کے اندر اناؤنس کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ہم انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، جس کا آج تک جواب نہیں آیا، اس کو ویلکم نہیں کیا گیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم تو یہ کام نہ کرتے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ 2022 تک یہ عام بات تھی کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے، کوئی پاکستان کے تعلقات جیسے تھے بڑے کوڈ تعلقات تھے، ان سے بھی وعدہ کیا گیا کہ جی، بلکہ سجیسٹ پاکستان نے کیا ترکیہ اور ملیشیا اور پاکستان مل کے ایک اسلامی یعنی ایک فورم بنائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں، لیڈ کریں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قوم کو مایوس کیا کہ قوم کے بہاف پہ وہ غائب ہو گئے، یہاں آئی نہیں، تو بڑی امبیرسمنٹ۔ اور اس عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ آپ وہاں آتی نہیں ہیں اور آپ معذرت کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی یعنی تو اس وجہ سے پاکستان آپ اگر اینالائز کریں، ماشاءاللہ آپ بہت ویل ریڈ اور ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، تو پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان از ڈپلومیٹکلی این آئسولیٹڈ کنٹری۔ تو الحمدللہ میری تو ساری زندگی آلموسٹ 32-33 سال جو میں پالیٹکس میں ایکٹیو پالیٹکس میں رہا ہوں۔ پہلی دفعہ میں میاں نواز شریف صاحب کے 91-93 میں منسٹر آف اسٹیٹ انویسٹمنٹ تھا، بعد میں انڈسٹری، کامرس، فائنانس، 4 دفعہ میں اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ تو یہ پہلی دفعہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، تو جب یہ ذمہ داری پچھلے سال مجھے دی کہ جی ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر، تو پہلے دن میں نے اپنے جو سینئر ساتھی موفا میں تھے اور جو ہمارے سفراء تھے
ان کو میں نے کہا کہ آج سے کنونشنل ڈپلومیسی نہیں ہوگی, آج سے اکنامک ڈپلومیسی ہوگی. اس دا ٹائم کہ ہم معیشت کے لیے, بہتری کے لیے, 24 کروڑ عوام کی زندگی کو ان کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں. تو الحمدللہ آپ آج دیکھیں کہ وہ پاکستان جس کو یعنی کہتے تھے کہ یعنی ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے, الحمدللہ اس نے 182 کے ورسز 5 یعنی 182 ورسز 5 ووٹوں کی برتری سے یہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ممبر الیکٹ ہوا لاسٹ ایئر. اور 8ویں دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم 2 سال کے لیے جو 10 ممبر الیکٹ ہوتے ہیں, 5 تو پرماننٹ ہیں آپ کو پتا ہے سیکورٹی کونسل کے, تو وہ ہم الحمدللہ جو الیکٹ ہوئے, تو اس میں جو پچھلی دفعہ ہم الیکٹ ہوئے تھے 7ویں دفعہ کئی سال پہلے, دہائی پہلے, اس سے بھی زیادہ, تو ہم 1 ووٹ کی برتری سے الیکٹ ہوئے تھے. اس دفعہ ہم 177 ووٹوں کی برتری سے الیکٹ ہوئے الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ 1997 کے بعد میاں نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر, میں اس وقت تھا کامرس منسٹر, ٹریڈ منسٹر, جو مجھے فائنانس کی ذمہ داری دی گئی. وہ جب سینکشنز لگیں, جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, اور اس کے بعد مجھے فائنانس چونکہ بہت پاکستان مشکلات میں گیا, اور ہمیں پتا تھا کہ جی اگر ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے تو ہمیں کوئی پھول اور تارے نہیں آئیں گی مبارک کی ویسٹرن ورلڈ سے, ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں گے, اور لگی. لیکن الحمدللہ وہ جو میاں نواز شریف کا وہ جو ایک کارنامہ ہے, میں ان کے ساتھ تھا 28 مئی 1998 کو, اور اس کے بعد جو ہم نے میزائل پروگرام شروع کیا, یہ 2 پروگرام آج آپ کے ایک قسم کی ڈیفنس سیکیورٹی کی ایک شیلڈ بن چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کسی کو میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جو پروسیس جو ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ 1997 میں سارک ہوا تھا ایک بڑا کٹ, اس کے بعد بائی لیٹرل کبھی کبھار ہوتا تھا لیکن بہت بڑا ایونٹ نہیں ہوا. تو پچھلے سال ہم نے ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ کیا پاکستان میں, 9 پرائم منسٹرز آئے, 2 فارن منسٹرز آئے, اور اس کے بعد ہم نے گرلز ایجوکیشن پہ 40 کنٹریز کا اکٹھ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی میں ہم ہیں, ساری ممالک سے الحمدللہ انگیجڈ ہیں, اور سیکورٹی کونسل کی اس مہینے میں آپ کی دعاؤں سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پریزیڈنسی بھی ملی ہے یہ جولائی کے مہینے میں, اور انشاءاللہ اس کی جس ملک کو ملتی ہے پریزیڈنسی, وہ پھر ایک منسٹریل تھیمیٹک ایک سبجیکٹ چنتا ہے, اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور وہ چونکہ پاکستان کے پاس اس مہینے کی پریزیڈنسی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے, اور آپ نے دیکھا کہ کمنگ بیک ٹو دی جو آپ کا ایریا میں ٹچ کیا, انڈیا کی جو جنگ تھی, تو 7 مئی کو جو کچھ ہوا دنیا نے پھر دیکھا. انہوں نے 75-80 جن ممالک سے میں نے 22 اپریل سے 6 مئی کی رات تک بات کی, وہ 29 ممالک کے کیپٹلز تھے, میجر سارے کورڈ تھے, اور میں سب کو بتایا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, کوئی پہلگام میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے. سب سے بڑے وکٹم ہیمن ٹیررزم کی وجہ سے 80,000 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں, $150 بلین کے ہمارے اکنامک لاسز ہو چکے ہیں آج تک, اور 23, 20, 13, 17 میں ہم نے جو کلین اپ کیا تھا, اگین وہ میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا دوسرے ملک میں آ کے, لیکن وہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اونلی ہیئر ان کابل فار اے کپ آف ٹی, اور ہم کھول دیتے ہیں اپنے پورے بارڈرز وہ بھاگے ہوئے کرمنلز کے لیے جو ٹی ٹی پی تھی, اور ادھر سے ہم ہارڈن کرمنلز کو جیلوں سے چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ دوبارہ جو ہے ٹیررزم ریسٹرکٹ ہوا ہے, ہمیں ماننا پڑے گا. اس کے لیے یہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بالکل کمیٹڈ ہے, بڑی کلیئر ویژن ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے پاکستان میں انشاءاللہ. اس کے لیے جو ایکشنز ہوں گے, جو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, وہ ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم آنے والی جنریشن کو اس طرح کا پاکستان نہیں چھوڑ سکتے. دوسری طرف ہمیں پاکستان کو معاشی طور کے اوپر, جیسے میں نے عرض کیا, وہ ہمارا دوسرا میجر ایجنڈا ہے.
اس کے اوپر ہم یعنی پوری طرح لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرم کیا ہے کہ ایک قلیل عرصہ میں 1.5 سال سے بھی کم مدت میں ہمیں اچھی خاصی جو ہے پروگریس آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بلڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ انڈیا میں کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ پھر وہ انہوں نے ساتھ کی جس سے میری بات ہوئی، جو بھی میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، 1-2 ممالک کے پرائم منسٹر اور پھر فارن منسٹرز، وہ ہمیں بھی کہتے تھے، انڈیا کو کہتے تھے کہ پہلگام ہو گیا ہے، اب آپ ڈائیلاگ کریں، آپ بات چیت کریں، اور ہم تو کہہ چکے تھے کہ جی انویسٹیگیشن انٹرنیشنل کر لیں تو وہ پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آئی کین ایشور یو کہ وی ول فلی ایکسرسائز ریسٹرینٹ اینڈ وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک اینی ایسکلیٹری موو۔ وہی ہم نے کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب انڈیا نے دوبارہ 6 مئی کی رات کو پھر لیٹ نائٹ میں 75 سے 80 ایٹ اینی گیون ٹائم وہ اپنے جیٹ فائٹر بھیجے، تو ہم بھی تیار تھے اللہ کے فضل سے۔ تو لیکن انسٹرکشنز کیا تھی؟ دیکھیں، مسلمان کو اپنے قول اور فعل کو جو ہے اس کے اوپر ضرور پابند رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی برکت بھی آتی ہے۔ ہم نے ہماری طرف سے جو انسٹرکشنز تھی ہمارے پائلٹس کو، نمبر 1، اگر انڈین جیٹ فائٹرز اپنی سپیس سے پاکستان کی سپیس میں انٹر نہیں ہوتے تو اس کو شوٹ نہیں کرنا۔ نمبر 2، جو اگر انڈین سپیس کے اندر رہ کے اگر وہ میزائل اور ایمونیشن پے لوڈ اسے کہتے ہیں، اس کو اگر پاکستان کی جو ریلیز کرے صرف اس کو نشانہ بنانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس لمیٹیشن کے باوجود ہمارے بہادر پائلٹوں نے اور افسران نے 6 انڈیا کے جیٹ جو ہیں اس کو گرایا۔ چار اس میں رافل تھے، جو مودی صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے وہ مل جائیں، پلوامہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر تو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اللہ نے وہی گرائے 4، اور SU-30 گرا، رشین مگ گرا، اور ایک انمینڈ جیسے کہتے ہیں انمینڈ آرمڈ وہیکل UAV 7واں وہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا۔ ہمارے ہمسایہ ملک ادھر بھی ٹھہر جاتے تو اچھا تھا۔ پھر کالیں ہماری طرف سے بھی جانی شروع ہو گئی، اور انٹرنیشنل کیپٹل بھی ایکٹیو ہو گئے۔ وہ کہتے تھے پلیز اب آپ نا سیٹل ہو گیا اکاؤنٹ، تو اب آپ ہم کہا ہاں ہم کچھ نہیں کریں گے۔ واقعی کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہے، ان کو ایک سبق مل گیا ہے، تو اگر وہ انسان بن جائے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے اگلے 24 گھنٹے میں اپنی مکاری کی، اور ایک باقاعدہ پریس ریلیز موجود ہے سوشل میڈیا میں بھی، ہمارے ریکارڈ میں بھی، یہ کہا کہ جی پاکستان نے اگلی رات یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو ہمارے 15 ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کر دیا، اور وہ جواز ڈھونڈ رہے تھے کچھ کرنے کا۔ تو میں نے وہی ان کیپٹلز کو فون کیا، فارن منسٹرز وغیرہ کو، کہ بھائی ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اور ایک P5 کے کنٹریز کو 2-3 کو میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ٹریسز چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم گئے ہیں 15 جگہ پہ تو یو کین ٹریس، تو دیکھو کہ ہے واقعی سچی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ون آف دی P5 نے یہ کنفرم کیا کہ یس یو ہیو ناٹ گون اینی ویئر ان انڈیا۔ تو یہ تو ان کا پہلا جھوٹ جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے میں کہہ دیا جی پاکستان کا F-16 جو گرا لیا ہم نے، اور وہ اٹیک کر رہا تھا۔ پھر ہم F-16 پہ، یعنی ایک ایسی نروز کی لڑائی تھی۔ میں تو راتیں ان دنوں میں فارن منسٹری میں ہوتا تھا، تو وہ ان کو رابطہ کیا کہ بھئی بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا کوئی F-16 تو ہینگر سے نکلا ہے، تو آپ کو وہاں بیٹھے پتہ ہوتا ہے امریکہ سے کہاں سے نکلا ہے، کہاں اڑا ہے، کہاں۔ تو انہوں نے بھی 24 گھنٹے میں اناؤنس کر دیا کوئی F-16 جو پاکستان سے نہ نکلا ہے، نہ اس سے کہیں اٹیک کیا ہے، نہ کسی کو گرایا گیا ہے۔ تو یہ ان کا جو نیریٹو تھا نا اس دفعہ جو نہیں بنا، وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے نہیں بنا۔ پہلی بھی بات پریس ریلیز جھوٹی تھی، اور اچھا کیا اس 36 گھنٹے میں یہ جھوٹ پھیلا کے ان کا خیال تھا کہ دنیا دیکھ لے گی، اصل میں وہ ریئیکٹ کرنا چاہتے تھے گراؤنڈ پہ۔ تو انہوں نے میزائل پھینکنے شروع کر دیے، اور اتنی
یعنی بیوقوفی کی کہ 2 میزائل اپنے ہی امرتسر میں گرا دیے. وہ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ جان بوجھ کے گرایا. ہم نے سکھوں کو ہم نے اس میں نکال دیا, ان کو نہیں ہم نے پاکستان سے ویزے کینسل کیے یا نکالا, تو ان کو ہمارے خلاف پرووک کرنے کے لیے غالباً کہ وہ پاکستانی میزائل سمجھیں گے. تو یہ انہوں نے ایک حرکت کی. دوسرا انہوں نے ڈرون پاکستان میں چھوڑنے شروع کر دی. 36 گھنٹے میں 80 ڈرون پاکستان کے اوپر پھر رہے. تو آبویسلی پھر 9 کی رات کو ہم نے سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں, اور اس میں سوچ وچار ہوئی. میں بھی تھا اس میٹنگ میں. تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہوا میں تو ان کو کچھ سمجھ آ گئی, اب زمین پہ بھی ان کو سمجھ آنی چاہیے. تو ذرا تھوڑا سا ان کا میجرڈ اور لمیٹڈ جو ہے ان کو ذرا ہم جواب دینا بہت ضروری ہو گیا. تو وہ پھر ہم نے پلان کیا. صبح فجر کے بعد 4 بجے سے لے کے کوئی 8 بجے تک تو وہ سارا پروسیس شروع ہوا. لیکن انہوں نے پھر بیوقوفی کی کہ اس رات کو بھی 9 کی رات کو بھی 2:30 بجے نور خان بیس پنڈی پہ اور شور کوٹ ایئر بیس کے اوپر اور 2 ایئرپورٹس مظفر گارڈ اس طرح رحیم یار ادھر انہوں نے پھر وہی میزائل پھینکے. تو ہماری تو اور جسٹیفیکیشن ہو گئی کہ پہلے میزائل مارے, پھر اس کے بعد ڈرون چھوڑ دیے, پھر یہ حرکت کی. تو پھر 4 بجے سے لے کے کوئی 7:45 بجے تک الحمدللہ طبیعت پوری صاف ہو گئی, اللہ کا شکر. صبح کے 8:15 بجے تھے, میں رات آفس میں ہی تھا, تو مجھے سیکرٹری روبیو کا فون آیا کہ انڈیا از ریڈی ٹو اسٹاپ ہیئر, آر یو ولنگ؟ میں کہا وی نیور وانٹڈ ٹو اسٹارٹ, وی آر اے پیسفل نیشن. But it was a blame game. I mean, we never did it. Otherwise, we would not have offered the international investigation. Independent, Prime Minister announced it. So we gave a go-ahead. وہ انہوں نے اپنا ان سے سپہ سالار صاحب سے بھی بات کی اس وقت, اور پھر اپنا پرائم منسٹر صاحب سے بھی رابطہ ہوا. تو ہم نے ان کو گرین لائٹ دی کہ ٹھیک ہے, اگر وہ ریڈی ہیں تو ہم بھی ریڈی ہیں. انہوں نے کہا 12:30 بجے, ویسے فائن 12:30 بجے. تو اس کے کو 45 منٹ کے اندر مجھے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل کا فون آیا, brother we understand that you have agreed ceasefire, can we also confirm with on your behalf to India? I said yes, please go ahead brother, no issue. So انہوں نے تو مجھے واپس فون کیا, واشنگٹن میں تو رات 3 بجے ہوں گے اس وقت, 2-3 بجے ہوں گے. انہوں نے مجھے واپس فون کیا آدھے گھنٹے میں کہ میں نے جے شنکر صاحب کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ آگے کچھ نہیں کریں گے تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا تھا. تو یہ پوزیشن ہے سیز فائر. پھر بھی انہوں نے جو لالا چھوڑتا نہیں ہے اپنی چکریاں, تو 12:30 بجے جو ہونی تھی وہ اس وقت تک وہ ٹیکنیکل خرابی آ گئی. وہ جو ہماری ہاٹ لائن ہوتی ہے اس میں ایکٹیو ہونا تھا نا, میسیجنگ ہونی تھی, وہ جو ملٹری ٹو ملٹری ہوتی ہے. تو وہ پھر 1 بجے ہوا, پھر 2 بجے ہوا, پھر 2:30 بجے ہوا. مین وائل پھر یہ انہوں نے پھر شرارتیں کی, کو میزائل پھر پھینکنے شروع کیے تاکہ جو کچھ ہو سکے اپنی خفت مٹانے کے لیے عوام کے سامنے وہ کر لیں. تو ہم نے بھی اس کا جواب بھی ساتھ دے دیا بائی دی وے. تو 4:30 بجے سیز فائر, اور الحمدللہ سیز فائر ہے پروفیشنل, ملٹری ٹو ملٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو طے ہوا کہ اتنے دنوں میں یہاں فوجیں واپس جائیں گی, اتنے دنوں میں یہاں جائیں گی, وہ جا چکی ہیں. لیکن جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ابھی محل ہضم نہیں ہو رہا, یا تو پریشر بہت ہے ملک کے اندر. کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ تو ٹیمپرری سیز فائر ہے, کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ اگر اپنا یہ تو ٹریلر تھا, ابھی تو ایکچوئل فلم چلنی ہے. تو ہم نے تو کسی کو نہ کہا ہے نہ کہنا ہے, نہ ہم نے سیز فائر کا کہا تھا. شروع بھی انہوں نے کیا, خرابی بھی انہوں نے کی, اور پھر سیز فائر کہا تو ہم نے مان لی, اور اپنا ہم نے حساب چکا دیا ویسے, اور ٹھیک ٹھاک چکا دیا. ورنہ وہ صبح 8:15 بجے کال نہ آتی, 7:45 بجے ہمارا آپریشن ختم ہوا, 8 بجے آ گئی جی کہ بس ہم ریڈی ہیں, سیز فائر کر لیں, کر دیں سیز فائر. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اگر یہ جو بیان ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کو ایک عملی طور کے اوپر اللہ کرے کہ نہ ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں دونوں ممالک جو ہیں وہ آرمڈ نیوکلیئر سٹیٹس ہیں, اور ان کو تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. لیکن پرابلم ہمارے ہمسایہ ملک کی یہ ہے کہ وہ اپنی ہیجمنی کریٹ کرنا چاہتا تھا. 2 سال سے الٹے پلٹے بیان تھے کہ جی وی آر دا نیٹ پیس پرووائڈر. بھائی ہو دا ہیل یو آر, ہمیں یعنی ہماری ہیجمنی ہے.
ہاں ہماری سپرمیسی ہے. میں لفظ کوٹ کر رہا ہوں ان کے منسٹروں کے, تو ہم نے وہ جو ہے نا وہ تکبر, وہ غرور, اللہ نے پاکستان کے ہاتھوں وہ خاک میں ملا دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو باقی اگر وہ اپنی سیز فائر کو قائم رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی قائم رکھیں گے. ہماری کوئی ایسی, ہم تو معیشت کی طرف توجہ دے کے محنت کر کے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے سفارتی جو پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا, اکیلا ملک جو کہتے تھے رہ گیا ہے, پاکستان از ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ, اس کو اس سے پول آؤٹ ہو چکا ہے. اب تو فرینکلی سمجھ نہیں آتی کہ کس کو اپنا جو انویٹیشن پہ آنے دیں اور کس کی انویٹیشن پہ جائیں. ہم ایکویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں, ہم پیس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو. دیکھیں آپ کی مثال سارک کی لے لیں. سارک کو ایک ملک نے اس خطے میں ڈس فنکشن کیا ہو. میں سارک کامرس منسٹر کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا میں خود 97 سے 99 کے درمیان ایک سال چیئرمین رہا ہوا. حسینہ واجد صاحبہ تھی اس وقت, پرائم منسٹر طفیل صاحب تھے فارن منسٹر, تو یہ رام کرشن ہیڈگے تھے کامرس منسٹر انڈیا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا نخواستہ ہم کسی سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. سوورن ملک ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ عزت کریں, احترام کریں, چھوٹا ہو یا بڑا ملک ہو, اور ڈگنیٹی کے ساتھ, اس کے آنر کے ساتھ, اس کو ہرٹ نہ کریں. اس سے ہمارا یہ بنیادی یہ اصول ہے. یہ میں نے چند دن پہلے ہماری جو تھنک ٹینک ہے پاکستان کا, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے اسلام آباد میں, اس میں نے پاکستان کی اگلے سال کی جو فارن پالیسی اسپیل آؤٹ کی ہے وہ یہی بنیاد ہے. ہم نے اب دیکھے کہ افغانستان ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی جو ترقی ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے, ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. ان کا امن جو ہے وہ ہمارے امن کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن 2021 سے 4 سال جب سے یہ انٹرم گورنمنٹ آئی تھی, دونوں ملکوں کے کوئی ڈپلومیٹک تعلقات ماں سوائے چارج دی افیئر کے ایک آفس تھا, لیکن کوئی ایکسچینجز, کوئی سینئر لیول کی میٹنگز کچھ نہیں تھی. میں نے بہت بڑا قدم لیا, حالانکہ میں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ کے وہاں کافی زیادہ ہے, اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ یعنی ہینڈل کریں اور ان کو آپ گیٹ ریڈ آف دیم. تو 19 اپریل کو اسپینڈ ہول ڈے ان افغانستان. میں صبح 10 بجے گیا اور میں 6 بجے وہاں سے آیا. وہاں کے ان کے پرائم منسٹر سے میری میٹنگز ہوئیں, ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو پوری کیبنٹ کو ایڈمنسٹریٹیولی دیکھتے ہیں ان سے میٹنگ ہوئی, اور فارن منسٹر متقی صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ میں نے 28 اپریل کو جانا تھا, اور وہ چونکہ اس وقت جو حالات تھے انڈین جو اگریشن کی وجہ سے تھا, وہ اس وقت ایکسپیکٹڈ تھا, اور وہ 6 مئی کی رات کو پھر ہو بھی گیا, تو وہ پوسٹ پون ہوا اور اس کو نئی ڈیٹ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے پاکستان ریلیونٹ ہے. پاکستان الحمدللہ اب ریکگنائز کیا جاتا ہے. اپنی جنگ لڑنے کے بعد ہم نے ایران کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا, اب اس کو بھی ہم نے اپنا جو ذمہ داری ہے ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے, ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے, وہ ہمارا پارٹنر رہا ہے, ہمارا ساتھی ہے, تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے بیک ڈور میں جو کچھ کر سکتے تھے. اور انہوں نے جواباً, حالانکہ ان کی انڈیا سے ایٹ ون ٹائم بہت زیادہ قربت ہوتی تھی, انہوں نے جواباً جو ہم نے کیا, جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا, میں فارن منسٹر سید عباس عراقچی سے ریگولر رابطے میں تھا. استنبول میں ہم تھے OIC 10-12 دن پہلے, تو وہاں ہم کٹھے تھے جس دن یہ اٹیک ہوا, اس سے ایک دن پہلے ان کے اوپر امریکہ کا. تو ہم نے اپنا یہ نہیں کیا کہ ہمارے تعلقات ویسٹ سے اچھے ہو رہے ہیں تو یہ خراب ہو جائیں گے. اور غالباً 2-3 ممالک ہیں جنہوں نے نام لے کے اسرائیل کی مذمت کی ہے اس حوالے سے. ایک پرائم منسٹر کی آپ سپیچز دیکھ لیں, ایک میری موفا کی, ہمارے فارن آفس کی آپ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹس, سپیچز. ہم بالکل اس میں کوئی, مجھے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے تو تعلقات امریکہ سے بڑے اچھے ہو رہے ہیں, آپ کی ٹیرر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, تو یہ دیکھیں وہ آپ کیا کریں گے. میں نے کہا جی دو اچھے تعلقات یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہر بری چیز کو بھی ہم اچھا کہیں گے یا وہ آنکھیں بند کریں گے.
ہم اپنا فرض ادا کریں گے، جو اسلامی ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، جو ہماری ہمسایہ ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، تو ہم نے نبھائی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے، جب ان کے صدر صاحب نے تقریر کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور ان کے جو لیڈرشپ جو ماری گئی ہے، یعنی آرمی چیف سمیت، ان کے جنازے میں پاکستان کا اتنا بڑا جھنڈا تھا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے جی۔ ہم نے انشاءاللہ امن کی طرف کام کرنا ہے، پیس امن فار دس ریجن۔ آسیان جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، چونکہ پچھلے سال اتنی زیادہ ورک لوڈ تھا کہ مجھے سیکٹری اس وقت خارجہ کو بھیجنا پڑا تھا، سید سائرس قاضی صاحب کو بھیجنا پڑا تھا۔ تو اس سال میں بہت مشکور ہوں کہ جو وزیر خارجہ ہیں میرے بڑے اچھے ان سے بھی تعلقات ہیں الحمدللہ۔ ترکی، ایران، سعودی عربیہ، ملیشیا، ایجپٹ، یہ سارے ممالک سے ہم اب ڈائریکٹلی وی آر ان ٹچ ود ایچ ادر۔ تو ہمیں وہ لمبا روٹ نہیں اختیار کرنا ہوتا اگر کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ایک جو کھویا ہوا مقام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس عطا کیا۔ میں اب اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ بندہ کوئی اپنی کوئی کلیم کرے، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ صرف ایفرٹ کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کا رخ موڑ سکتا ہے۔ بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، ہم نے معیشت کو سنبھالا دیا۔